اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں۔ عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے، جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں۔ انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے، اساس ہے عقائد۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، تو اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی ہے۔